بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ خوش قسمتی نے ایک شخص کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دستک سنی لیکن پھر پہلو بدل کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ خوش قسمتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے ایک اور شخص کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ شخص الرٹ تھا، ہوشیار تھا، اٹھا اور اس نے پہلی دستک پہ دروازہ کھولا اور خوش قسمتی کے ساتھ چل پڑا۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص کتنا چست ہے، کتنا ایکٹیو ہے اور آنے والے موقع کو کیسے ویلکم کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کمفرٹ زون میں ہے، آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ اسے اپنے آرام سے نکلنا پسند ہی نہیں، بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ تو جو کمفرٹ زون میں ہے، یوں کہیے کہ اس کی زندگی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ لائف بگنز ایٹ دا اینڈ آف یور کمفرٹ زون۔ زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں، جب آپ کے کمفرٹ زون کا اینڈ ہوتا ہے۔ یہ زندگی جو آرام میں ہے، سکون میں ہے، جس میں حرکت نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اور جو لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں وہ ترقی سے کہیں بہت دور، کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کمفرٹ زون کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ اس میں سیف ہوتے ہیں، آپ اس میں آرام میں ہوتے ہیں، اور جب آپ سیف ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو آپ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ اور یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ اس میں کمفرٹ زون میں رہنے والے، آپ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ وہ لوگ جو آرام کی زندگی چاہتے ہیں، وہ لوگ جو روٹین کی زندگی چاہتے ہیں، جو اپنے خول سے باہر نہیں آتے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں کوئی رسک نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں رسک نہیں ہوگا تو ریوارڈ بھی نہیں ہوگا۔ فائدہ، ترقی، آگے بڑھنا، یہ سب خطرات مول لینے سے ہے۔ اور جب آپ خطرات مول لیتے ہیں، جب آپ باہر آتے ہیں، جب آپ آگے بڑھ کے ہمت کرتے ہیں، تو پھر اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ اس کمفرٹ زون کے ساتھ فیئر زون جڑا ہوا ہے۔ فیئر زون جو ہے، آپ خوف کی فضا میں رہتے ہیں۔ اس میں لو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، اس میں آپ کا اعتماد بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ خوف زدہ ہیں، آپ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، آپ نقصانات برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس نقصان سے ڈرتے ہیں جو ابھی آیا نہیں لیکن اس کے آنے کے خدشات آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ جب ڈر ہوتا ہے، جب آپ خطرات مول نہیں لیتے، تو پھر آپ ایکسکیوزز، بہانے بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ فائنڈ ایکسکیوزز کا جو مسئلہ ہے وہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب آپ فیئر زون میں ہوتے ہیں، جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، جب آپ ڈرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی خرابی ہے کہ آپ دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے اوپر دوسروں کا کہا ہوا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ مشورہ دے دیا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، اس میں تو خطرہ ہے، فلاں کام نہیں کرنا، اس میں نقصان ہے، تو آپ ایک دم سے اس کی بات مان لیتے ہیں۔
آپ کی اپنی تھنکنگ، آپ کی اپنی سوچ، آپ کی اپنی ہمت اس وقت نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فیئرفل ہیں، آپ خوفزدہ ہیں، آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. آپ آرام دہ زندگی جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں جو آرام ہے اسے آپ شامل کر چکے ہیں. اس سے جو باہر لوگ نکل آتے ہیں، جو آپ کا فیئر زون ہے، اس سے جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کا لرننگ زون شروع ہو جاتا ہے. لرننگ زون وہ زون ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں. یہ سیکھنے کا ایریا آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکتے ہیں. کیوں کہ اب آپ لرننگ سٹیجز میں آ جاتے ہیں، آپ مسائل حل کر سکتے ہیں. جو شخص کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ پھر اپنے مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے. جب آپ مسائل حل کرتے ہیں، جب آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نئی مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نیو اسکلز سیکھتے ہیں، آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نئی نئی مہارتیں سیکھتے ہیں. آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فلاں مسئلے پہ میں نے کیسے قابو پانا ہے، تو اس کے لیے جس مہارت کی ضرورت ہے آپ آگے بڑھ کے وہ حاصل کرتے ہیں. یہ وہ زون ہے لرننگ زون کہ جس میں آپ کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس قابل ہوں کہ ان مسائل کو حل کر سکوں اور اپنے سامنے میرے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کا میں مقابلہ کر سکوں. یہ آپ کا جو ہے یوں کہیں کہ یہ جو لرننگ زون ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ گروتھ زون میں پہنچ جاتے ہیں. گروتھ یہ وہ زون ہے، یہ وہ ایریا ہے جس میں آپ کا اعتماد بحال ہو چکا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد مل چکا ہے. زندگی کا مقصد ملنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے لیے زندگی کا ایک مقصد طے کر چکے ہیں. اب آپ کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد ہے. اب آپ کی گروتھ، اب آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے اس کے لیے کام شروع کر دیا اور یہیں پہ آپ کی جو لائف ڈریمز ہیں، جو جاگتے میں آپ خواب دیکھتے ہیں، وہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. سوتے میں یا سوتے ہوئے جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں ان خوابوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو آپ جاگتے میں دیکھتے ہیں. جب آپ جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے زندگی کے مقاصد اب موجود ہیں اور اب آپ کو ایک مقصد حیات مل چکا ہے جس کو پانے کے لیے اب آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے. اور یہیں پہ پھر آپ اپنے لیے نئے گول سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے لیے نئے مقاصد سیٹ کرتے ہیں. ایک چیز آپ نے حاصل کر لی، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، پھر دوسرا جو مقصد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں والی بات ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے نئے گول آتے ہیں، جب آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، جب آپ نیو سکلز سیکھتے ہیں، جب آپ حرکت میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹ زون کو، آپ فیئر زون کو بہت پیچھے چھوڑ آئے. اور زندگی میں نوجوانوں کے لیے اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ کمفرٹ زون سے باہر آئیں، وہ لرننگ زون میں داخل ہوں، وہ فیئر زون کو بھول جائیں، وہ لرننگ زون میں آئیں اور لرننگ زون کے بعد وہ گروتھ زون میں آئیں. زندگی کے مقصد کو اپنے لیے چن لیں اور زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ پورا کریں. جب نوجوان زندگی میں کامیابی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو محنت ہے، جو حرکت ہے، جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، اس کیفیت میں جب تک وہ نہیں آتے تو ان کی گروتھ نہیں ہوتی. یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ان کے جو آبجیکٹیوز ہے
وہ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی زندگی ہے، تن آسانی سے بچنا ہے، سستی سے، کاہلی سے، اور ایسی زندگی سے جس میں صرف آرام ہو، انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور نوجوانوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ اس کمفرٹ زون کو چھوڑیں اور باہر آئیں، ہمت کریں اور آگے بڑھ کے اپنی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔